بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا اے اہل الکتابی اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ تعالی، شہید گواہ ہے، علی ما اس پر جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من اس شخص کو جو، آمنا ایمان لے آیا، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجاً کجی یا ٹیڑھا پن، وانتم اور تم خود، شہداء گواہ ہو، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس پہ اللہ گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمنا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا، تبغونہا عوجا تم اس سے رکاوٹ ڈالتے ہو، وانتم شہداء حالانکہ تم خود اس بے گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون تم ان کاموں سے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے اللہ کی ذات غافل نہیں ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 98 ہے، جس میں اللہ رب العزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ ان اہل کتاب کو یہ کہہ دیجئے اور ان الفاظ میں ان کو سمجھا دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ کہ ان کو ڈائریکٹ مخاطب کیجئے یعنی یہود و نصارہ کو، اور ان سے یہ کہیے کہ لما تکفرون بآیات اللہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، سوالیہ نشان ہے، لما کیوں، کیوں تم اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، کیوں، واللہ شہید علی ما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پہ گواہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ایک بہت ہی سخت الفاظ کے ساتھ ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، اس سب کے اوپر اللہ کی ذات گواہ ہے، اللہ خود۔ کبھی ہم ہوتا ہے نا جب کسی بھی چیز میں قتل ہو جائے، کچھ فلان جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ گواہی دی، ایک بندے نے دی، دوسرے نے دی، معتبر نے دی، فلاں نے دی، تو گواہی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ کسی کے بارے میں گواہی دیتا ہے تو پھر اس کو سزا مل جاتی ہے کہ بندہ گواہی دے رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا، لیکن یہاں پر اللہ پاک خود کو گواہ کہہ رہے ہیں، شہید گواہ ہوں، جو تم کرتے ہو میں اس پہ گواہ ہوں، خود موجود ہوں، خود آبزرو کر رہا ہوں، خود دیکھ رہا ہوں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ادارہ بھی ہو، انسان کوئی سب سے بڑا مالک ہوتا ہے، اس سے چھوٹا، اس سے آگے، اس سے آگے، اس طرح دنیا کا نظام چلتا ہے، لیکن اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اتنی بڑی قدرتوں والے ہیں کہ بیک وقت پوری کائنات کو ڈائریکٹ خود بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کے ہاتھ میں بھی نظام دیا ہوا ہے، دنیا میں بھی دوسرے لوگوں کو مقرر کیا ایک دوسرے کے لیے، لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو آیات کفار کو، اہل کتاب کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، یعنی تمہارے پاس تو کتاب آئی تھی، تورات، زبور، انجیل آئی تھی، ان کے اندر تمہیں بتایا کیا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اس کی کتاب ہوگی، وہ ایسی ہوگی، وہ فلاں جگہ میں ہوگا، وہ ایسی شکل و صورت کا ہوگا، یہ سب کچھ تمہیں پتا تھا، پھر تم کیوں کرتے ہو، یعنی تم مشرکین تو کرتے ہیں، وہ کافر لوگ کرتے ہیں، لیکن تمہارے پاس تو علم تھا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت جتنا ہمیں سورہ قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کو سناتے ہیں، اتنا ہمیں کفار کو نہیں سناتے، اتنا مشرکین کو نہیں سناتے، اتنا دہریوں کو نہیں سناتے۔ کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ حالانکہ اہل کتاب کون تھے؟ یہود و نصارہ کون تھے؟ اسرائیل کون تھے؟ جو پہلے مسلمان تھے، جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، جن کے پاس انبیاء آئے تھے، جن کو کتابیں دی گئی تھی، اور جن کے جو ابو و اجداد تھے وہ بڑے بڑے یہ دین کے اور دنیا کے اعتبار سے اچھے اچھے عہدوں پہ رہے ہیں، وہ لوگ اہل کتاب ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ پاک اتنا ہمیں سنا رہے، بار بار سنا رہے، نہیں مان رہے، کیوں نہیں مان رہے، میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان ایمان قبول کر لیتا ہے، یا اس کے اسلام کے ساتھ لنک اور تعلق بن جاتا ہے، پھر اگر وہ اللہ کو ناراض کرے گا، پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی، اس سے اللہ کی ناراضگی کا بھی زیادہ سامنا کرنا پڑے گا، بخلاف ان لوگوں کے کہ جو سرے سے ہی کافر ہیں، پہلے سے ہی نہیں مانتے، پیدائشی کافر ہیں۔ ان سے بھی زیادہ ان لوگوں کو اللہ پاک نے ہمیں ڈرانے کے لیے سنایا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ قرآن کریم ہے، اس کی آیات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہم ان کا مفہوم اور مطلب اور ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس طرح تو انکار نہیں کرتے کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا، لیکن پھر وہی مثال، بچے کو پانی مانگو، بار بار کہو، بچہ پانی لے کے نہ آئے، لیکن کہے ٹھیک ہے مما میں مانتی ہوں آپ کی بات، بیٹی کہ میں آپ کی بات مانتی ہوں، ہم اس کو کوئی اپریشیٹ کریں گے، اس کو اس سے راضی ہوں گے، کوئی کسی طرح کبھی ہم مطمئن ہوں گے؟ کیونکہ بھائی ہم تو پانی مانگ رہے تھے نا۔ اگر اس نے پانی نہیں دیا تو بے شک وہ کہے کہ میں اس پانی کو لانے کو مان رہی ہوں، آپ نے مجھ سے پانی مانگا، میں آپ کو دوں گی، لیکن دیتی نہیں ہے، تو یہ بھی تو ایک انکار ہی ہے۔ اسی طرح سے ہم اللہ رب العزت کے قرآن کو مانتے تو ہیں، ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ایک ایک آیت پر، ایک ایک حرف پہ، لیکن اگر قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی ہے کہ جس کے اندر حکم موجود ہے اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم کون کون سی آیات پہ عمل نہیں کرتے۔ باقی یہ جو اس طرح کی آیات ہیں عملی زندگی سے تعلق، یہ تو پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں سب کچھ، لیکن کچھ مین کنسپٹ ہیں قرآن کریم کے، جیسے پردہ ہو گیا، جھوٹ سے بچنا ہو گیا، غیبت سے بچنا ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ان آیات پہ عمل نہیں کرتے، تو گویا کہ عمل نہ کرنا بھی ایک انکار کی صورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بچائے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، لیکن ہم یہ والا انکار کر رہے ہیں کہ ہم عمل نہیں کر رہے۔ سو ہمیں قرآن کریم کی آیات پہ عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، ہم اپنی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے اگر ان پہ عمل نہ کیا تو اللہ تو خود دیکھ رہا ہے۔ اللہ کسی کے اوپر نہیں رکھا ہوا اللہ نے کہ کوئی آ کے اللہ کو بتائے گا ہاں تیرے وہ بندے نے عمل کیا تھا نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ لا علی ما تعملون، جو ہم عمل کرتے ہیں نا اس کو اللہ رب العزت خود دیکھ رہے ہیں۔ تو مفہوم اور عملی زندگی سے تعلق اچھی طرح ہو گیا کہ اللہ پاک خود ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور قرآن کریم کی جن آیات پہ ہم عمل نہیں کرتے وہ بھی انکار ہی کی ایک صورت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 ہے، جس میں اللہ رب العزت پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے بزبان آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو کہہ رہے کہ اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، ایسے شخص کو جو ایمان لے کے آ گیا، جو ایمان قبول کر لیا جس نے، اس کو کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ اب دیکھیے، جو ایمان لے کے آ گیا اس کو کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ اب ہم لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں، ہمیں بھی تو کتنی چیزیں روکتی ہیں۔ جنہوں نے یہ موبائل بنائے ہیں، جنہوں نے یہ دنیا کی اور ایسے مشغلے اور ایسی چیزیں بنائی ہیں جن میں مصروف رہ کے مشغول ہو کے ہم اللہ کے قرآن کو بھول جاتے ہیں، ہم نماز روزہ تسبیحات ذکر اذکار بھول جاتے ہیں ان چیزوں میں محو ہو کے، تو گویا کہ یہ بھی روکنے کی ایک صورت ہے۔ آج کفار کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے لڑائیاں نہیں کر رہے، جو ریئل یہ جو کرسچنز وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا تعلیمی اعتبار سے پسماندہ کر دو، غربت ان میں ڈال دو، پھر ان کو جو ہے نا ذہنی اور اخلاقی طور اس طرح سے اس موبائل کی وجہ سے اور یہ اسنیپ چیٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ انسٹاگرام اور ان ساری چیزوں سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو ایسا اس کے اندر مصروف کر دیا ہے کہ ایسے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے مسلمانوں کو بالکل ان کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ خود ہی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔
آپ خود سوچیں، اگر جو انسان، جو لڑکی یا لڑکا پوری پوری رات موبائل یوز کرے گا، پوری رات موبائل کے اوپر صرف فالتو چیزیں، بے مقصد کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جیسے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، سن رہے، سنا رہے ہیں، تو اس کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک ریزن ہے۔ لیکن اگر کوئی فیس بک، کوئی انسٹاگرام، کوئی اسنیپ چیٹ، اس پہ صرف میمز دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، یا صرف باتیں گپ شپ کر رہا ہے، کسی سے چیٹ کر رہا ہے، کسی بھی طرح سے اس طرح کے نیگیٹو کام میں استعمال کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اس کو بہت زیادہ اس کا نقصان ہوگا، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ رات بھر وہ موبائل دیکھے گا، دن کو پھر سوئے گا، پھر اٹھ کے کھائے پیے گا، پھر سو جائے گا۔ تو اس کے لیے کس قدر یہ نقصان دہ ہے یہ سارا۔ ہمیں جتنی ایکٹیویٹیز ملتی ہیں، اگر ہمیں گھر کی صفائی کا ہی موقع مل جاتا ہے، ہمیں برتن اور کھانا بنانا کا موقع ملتا ہے، تو ہمیں اس کو اپنے لیے آر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کا پاک کرم ہے کہ یہ کام ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جسم چل پھر رہے ہیں، اٹھتے ہیں، اندر باہر چلتے ہیں، ورنہ تو ہم اگر موبائل اور ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں تو پھر تو ہماری اپنا یعنی جسمانی، روحانی فوائد تو ہیں ہی ہیں، لیکن جسمانی بھی نقصانات اتنے زیادہ ہو جائیں گے پھر۔ تو کیا ہے کہ وہ لوگ روکتے ہیں، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے جو ایمان والے ہیں؟ کیسے وہ پکڑ پکڑ کے نہیں روکتے کہ ایمان نہ لو، ایسا بھی کرتے ہیں لیکن کم۔ وہ کچھ اسباب ایسے کرتے ہیں، تب وہ نہ وجہ، وہ تمہارے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ جس انسان کی نیت، عمل کرنے کی نیت، جو اللہ کے ساتھ صحیح طرح سے حقیقی معنوں میں اللہ سے راضی نہیں ہو رہا، یا کچھ بھی اس طرح کا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس شخص کو مزید بھٹکا دیتے ہیں، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس انسان کے اندر کون سی چیز کمزوری ہے، کس انسان کو کیسے دین سے دور کیا جا سکتا ہے، کس انسان کو کیسے اللہ سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تب وہ نہائی وجہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس انسان کے اندر کوئی ایسی بات ڈھونڈتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو اللہ سے دور کر سکے۔ جیسے کل بتایا تھا کہ انسان ساری زندگی اعمال کرتا رہتا ہے، ساری زندگی عبادات کرتا رہے، تو پھر آخر میں کوئی ایسا کام کر لیتا ہے، کوئی ایسی بات کر لیتا ہے جس سے وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ اور یہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ شیطانوں والا کام کیوں کر رہے ہو؟ تم ان کے اندر ٹیڑھا پن کیوں تلاش کرتے ہو؟ وان تم شہدا، تم تو خود گواہ تھے، یہ تورات، زبور، انجیل تمہارے پاس آئی تھی، اور ان کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، ایسے کریں گے، سب کچھ تم خود اس پہ گواہ ہو، پھر بھی تم اس کو نہیں مانتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ جو سب اللہ رب العزت کرتے ہیں، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ اس سے لاپرواہ نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کو نہ پتہ چلے۔ ہم دنیا میں اگر یہ وہی بات مثال پتہ نہیں پھر تفسیر میں آ گئی ہے یا نہیں، کہ کلاس میں اگر استاد تھوڑی دیر نظر ادھر ادھر کرے تو بچے شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، والدین تھوڑی دیر نظر نہ رکھے تو اس طرح جو ہے نا بندہ، اولاد جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا ایسا نہیں ہے، اللہ پاک ایک ہی ٹائم میں تمام کائنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پاک ہم سے غافل نہیں ہوتے۔ میری پیاری بہنوں، بہت بڑی جملہ، بہت بڑا جملہ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ جو کچھ کے اندر دیکھ لیجئے، مما، اما، اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ ہمیں خود اپنے صبح سے لے کے رات تک کا محاسبہ کرنا ہے۔ میں صبح اٹھتی ہوں، دن کو میں کیا کرتی ہوں، کہاں جاتی ہوں، کس سے ملتی ہوں، چھپ کے ملتی ہوں، سامنے ملتی ہوں، محرم سے بات کرتی ہوں، غیر محرم سے بات کرتی ہوں، میسج کرتی ہوں، چیٹ کرتی ہوں، موبائل پہ کیا دیکھتی ہوں، نماز کتنی پڑھتی ہوں، کتنے وقت پہ پڑھتی ہوں، صدقہ خیرات کتنا کرتی ہوں، کوئی حرام کے مال کتنا کھاتی ہوں، جو جاب نوکری کر رہی ہوں اس کا حق کتنا ادا کرتی ہوں۔ ہر چیز ہمیں معلوم ہے، اور اس کے بعد ہمارے رب کو پتہ ہے۔ رب غافل نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر کام پہ، ہر آیت پہ، ہر چیز پہ دل کی گہرائیوں سے عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے، پوری کائنات سے ہم چھپ جائیں گے، لیکن اللہ ہم سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا کہ اس سے چھپ کے کہیں بھی کوئی ایسی مقام، کوئی ایسی، کہتے ہیں نا کہ اگر تم نے گناہ کرنا ہے تو ایسی زمین پہ جاؤ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، تو ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، پھر انسان کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ تو انسان یہ کرے کہ اپنی ہیبٹ بنا دے، عادت بنا دے، عادتیں چینج ہو جاتی ہیں، عادتیں چینج ہو جاتی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ ایک اور شان نزول خوبصورت آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، تو آپ نے اسلامیات کی بکس میں بھی پڑھا ہوگا کہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے جو آپس میں پہلے بہت بڑی بڑی ان کی دشمنیاں تھی، یہاں تک کہ ایک جنگ شروع ہوتی اور کئی ہزار سال، کئی سال لگ جاتے، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، نسل در نسل وہ لڑائی منتقل ہوتی اور وہ لوگ لڑتے رہتے۔
تو ایک لڑائی ان کی 120 سال تک بھی چلی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک یہ جو ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اسلام پھیل گیا، مدینہ کی رسالت، مدینہ کی ریاست بن گئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہاں پہ طریقے اور رولز وہاں پہ اپلائی ہونے لگے، ہر چیز وہاں پہ درست وہ ہو گئی۔ تو پھر ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کیا تو اللہ پاک نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں بھائی چارہ کروا دیا، دوست بنا دیا۔ تو یہ بالکل بھول گئے ساری لڑائیاں، سب جنگ، سب کچھ، کیونکہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک بڑا آدمی جو ہے نا، ایک بڑا یہودی وہاں سے گزرا، تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ تو آپس میں اتنے دوست ہیں، یہ کسی جگہ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، وہ قوم اوس اور حضرت کے آدمی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا اور اس کو بہت زیادہ جیلسی، اس نے کہا میں ان کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ گیا، کچھ ایک دو نوجوان لائے، جہاں پہ ایک دن کوئی بہت بڑی محفل لگی تھی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہنس کھیل رہے تھے، تو اس نے لڑکے کو کہا کہ آپ اشعار سناؤ۔ اس نے وہ اشعار سنانے شروع کر دیے کہ کئی سال پہلے جب ان کی جنگ ہوئی تھی، جنگ کے دوران وہ اشعار پڑھے گئے تھے، تو زہروں کی یادیں تازہ ہو گئی، یعنی کہ اس والوں نے، جنہوں نے وہ پڑھا ہے، اس والے بھی جو ہے نا وہ سن سن کے ایک دم پاگل ہونے لگے، ٹینشن میں آ گئے کہ اچھا ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہوتا تھا، ہم نے ان کو دوست بنا لیا۔ اس حضرت والے بھی اس طرح سے، پھر وہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہا کہ ہم لڑائی کریں گے جی، دیکھتے ہیں تم میں سے کون آگے بڑھتا ہے، تم سے کون بڑھتا ہے۔ پھر وہی والے اشعار یاد کرنے لگے، ایک دوسرے کو سنانے لگے، بہت بات آگے چلی گئی، ایون کہ انہوں نے جنگ کے لیے بھی ٹائم طے کر لیا کہ دیکھتے ہیں فلاں جگہ آنا نا، ہم تمہیں بتائیں گے، ہم تمہیں بتائیں گے، یہ سب ہو گیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور آپ ان کے اندر آئے اور فرمایا کہ آپ تو، میں بھی تمہارے اندر موجود ہوں اور تم ایسا کر رہے ہو، تم ابھی یہ حال کر رہے ہو تو تمہارا بعد کیا ہوگا؟ اسلام نے تمہارے اندر امن لایا، محبت، بھائی چارہ لایا، اور تم اس طرح سے کسی کی باتیں سن کے ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہو۔ پھر سب نے غور کیا تو اس یہودی نے ان سب کو ورگ لایا تھا، یہ باتیں ان کے ذہن میں ڈالی تھی، دماغ میں ڈالی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ فوراً جو ہے انہوں نے توبہ کر دی، انہوں نے معافی مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام صحابہ کرام سے، اور سب سے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک دوسرے کے گلے لگے، روئے، اور انہوں نے سچی توبہ کر دی، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو ایمان والوں کو؟ یہ کی طریقہ جو میں نے پہلے بتایا کہ وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اسلام سے روکنے کے، اور دوسرا کیا ہے کہ تبغون حیوجا، وہ کیا کرتے ہیں، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، کوئی ان کی پیچیدہ باتیں، کوئی مشکل چیزیں تلاش کرتے ہیں جو ان کے لیے آسان نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ کیا، اللہ تم خود گواہ بھی ہو، یعنی اہل کتاب کو بہت کچھ پتا تھا، اور اللہ غافل نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ دو جملے کافی ہیں، واللہ شہید علی ما تعملون وما اللہ بغافل عما تعملون، ہمارے عمل کے لیے یہ کافی ہیں کہ ہر کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔